کہا کسی سے کوئی گناہ ہوا، خدا نے اس کا پردہ کیا، اس نے بتایا جا کے دوست کو یا کسی کو جو منع کیا ہے نہ بتایا، منع کیا ہے نہ بتایا، لیکن خطا ہوئی ہے نا، اور بعضے نہیں بھی بتاتے ہیں اور بعضے بتاتے ہیں لیکن نہیں بتایا۔ کہا کلکم خطاؤ، تم سب خطا کار ہو، خیر الخطائین التوابین، تم میں اچھا بہتر وہ ہے جو خدا سے معافی مانگ رہے، خیر الخطائین التوابین، جو سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی اپنے گناہ سے سچی، یعنی ارادہ نہیں رکھتا تھا گناہ کے بعد دوبارہ گناہ، کما لا ذنب لہ سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد نیت نہیں ہوتی دوبارہ گناہ کرنے کی، تو گناہ ہے، اور گناہ پھر ہو جاتا ہے، ایسے گناہ مرتے دم تک گناہ میں شمار نہیں ہوتے، نیکیوں میں شمار ہوتے، کہ جب گناہ سے توبہ کرتا نیت نہیں رکھتا دوبارہ یہ کام کرنا، یہ سمجھ لیں، پھر استغفر اللہ سچی ہوتی ہے، استغفر اللہ کہنا اور گناہ کی نیت کو نہ چھوڑنا۔ المستغفر ربہ وہو مقیم علیہ، ایک آدمی خدا سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، وہو مقیم علیہ، لیکن اس کا ارادہ قائم ہے، یہ گناہ چھوڑنا نہیں ہے، کل مستہزی بربہ، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے، دیکھیں اس کا پہلے ہی گناہ معاف نہیں ہے، اس کے سینکڑوں گناہ مرتے دم تک معاف ہے، کہ اس کی نیت میں گناہ جب توبہ کرتا ہے ارادہ نہیں رکھتا دوبارہ کرنا، بلکہ کہتا ہے مر جاؤں اچھا ہے۔ سچی توبہ ایسی ہوتی ہے۔ اسی سچی توبہ کے لیے ایک حدیث میں آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے گناہ ہوا، اس نے توبہ کی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی، پھر گناہ، اس کا یہ ارادہ تھا خدا معافی دینے والا، اب تو ہو گیا جو ہو گیا، توبہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، اس کا یہ مفہوم، توبہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہو گیا، پھر توبہ کی، توبہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں، نیت ہوتی ہے آئندہ نہیں، پھر ہوتا ہے۔ تو آقا جی کہتے ہیں ایسے گناہگار کو خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ، جو مرضی کرے اس کی بخشش ہی بخشش۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، نیت بری رکھنی بڑی مصیبت ہے، ساری عمر عمل کرتا رہے بیڑا غرق، نیت اچھی ہے ساری عمر برے عمل کرتا رہے بیڑا پار، ساری عمر۔ نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ رحمت لاتی ہے، اس کا یہ ارادہ نہیں رکھتا، کمزور ہو گیا نماز میں روتا رہا، کیا مصیبت، ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ زنا کرے، چوری کرے، پھر ہو جاتا تھا بڑا پچھتاتا، نیت تو میری کیسے ہو جاتا، ارادہ نہیں رکھتا تھا حرام حلال کھائے، پھر ہو جاتا کیا مصیبت ہے، یہ جلتا ہے کٹتا ہے، یہ سمجھے جلتا ہے کٹتا ہے، ہاں ارادہ نہیں رکھتا تھا زنا ہو، گھڑی گھڑی زنا ہو جاتا ہے، پریشان بے حد رہتا ہے کب جان چھوٹے گی، ارادہ نہیں رکھتا تھا چوری ووری کرے، پھر چوری چھوڑی، پھر کی، پھر چوری جوڑی، پھر چوری کی، پھر زنا کیا، پھر چوری، لیکن ارادہ نہیں رکھتا تھا، کہتا تھا کیا مصیبت ہے، کیا عذاب ہے، مجھ پہ ذلت کس قدر یا خدا۔ اس کے لیے کیا حدیث، دوسری حدیث، سب حدیثوں کو جوڑ کے مطلب نکالنا چاہیے۔ ہاں لوگ ایسی الٹی حدیثیں ادھر سے بیان کیا دوسرے کو چھوڑ دیا، ادھورا مطلب رہتا، بیڑا لوگوں کا غر کرتے ہیں، گناہ پہ جرت ان کو دیتے ہیں۔ یہ پروفیسر بھی بعض ایسے ظالم ہیں، بہت ظالم ہے، جوانوں کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے تم سے گناہ نہیں ہوگے تو خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہوں گے خدا بخشے گا۔ ٹھیک ہے بخشے گا، توبہ سے بخشے گا نا، اس سے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گناہ کرے، اس کے اندر اللہ کی عظمت نکال دیتے۔ یہ نیم ملا نیم پروفیسر، آپ کو پتہ نہیں حدیث شریف میں یہ بھی تو آیا ہے، ایمان وال سے گناہ ہو جائے کل جبل علی راسی، ایسے جیسے پہاڑ آ گیا اس کے سر پر، بچے گا نہیں۔
گناہ ہوا لیکن اس کو احساس اتنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہلاک ہو چکا ہوں، مروں گا نہیں، بچوں گا نہیں. دیکھا. اور منافق سے گناہ ہوتا ہے تو جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، احساس نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ساتھ بتانی ہے، جوانوں کو برباد کرنا ہے، ایسی حدیثیں بتاتے ہو، ساتھ دوسری بھی تو بتا، وہ بھی تو آقا کی زبان سے نکلی ہے، تب پورا مطلب سارا اس کا نکلے گا یا نہیں. ہاں گو پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. جیسے ایک شخص آیا آقا جی کے پاس کا پریشان تھا، کیا ہوا؟ کہا بہت پریشان ہوں، ایسے الفاظ سے ہلاک ہو گئے ہوگا. کیا ہوا؟ کہا میری دکان میں ایک عورت آئی، اس نے کچھ خرید فروخت کیا، میں نے کہا اچھی کھجوریں گھر میں لے گیا، لیکن میں زنا تو نہیں کیا، لیکن اسے بوسو کنار کر بیٹھا. آپ نے کہا نماز پڑھی ہے؟ ایمان والا ہوتا اتنا پریشان ہوتا آ کے کہتا. کہا نماز پڑھی ہے. کہا معافی مل گئی ہے. نماز کتنی برکتیں ہیں، چھوٹے موٹے گناہ بھی معاف، بلکہ بڑے بھی خدا چاہے معاف کر دے. دخل نہیں دینا چاہیے اللہ کے حکم میں. اللہ چاہے تو بڑے گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش دے، لیکن طریقہ یہ بتائے توبہ کرو. بخشنا نہ بخشنا بغیر توبہ کی اس کی مرضی پر ہے. آپ کہیں گے ایسے بھی واقعات ہیں صحیح حدیثوں میں بغیر توبہ کے بخشا گیا آئے ہیں، لیکن تم کو توبہ کا طریقہ بتایا. تم اتنے بےہودہ یا بے حیا مت نہ توبہ کی ضرورت. ہم لوگوں کو گناہ کرے نہ کرے ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کا وجود گناہ ہے، اور خدا رحمت نہ کرے ہم گناہ ہی کرتے رہیں. اولیاء اللہ کہتے ہیں اذا قلت ما عذبت، اگر میں کہتا ہوں گناہ نہیں ہوتے، اگر خدا تعالی رحمت نہ کرے وجود کا ذنب لا یقاس به ذنب، تیرا جسم مصدر گناہ سے گناہ ہی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال وہ میں حدیث آپ کو بتا رہا تھا کہ آقا جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن سے گناہ ہوتا پہاڑ جیسا. گناہ ہوا لیکن اتنا احساس ہوا اس کو کہ تو سمجھو یہ گناہگار مومن ہے. دوسرے نے بھی یہی گناہ کیا، احساس نہیں ہوا. یہ گناہگار ایمان والا نہیں، یہ منافق ہے. گناہ دونوں نے کیے لیکن اس میں احساس شرم حیا موجود ہے، بے چینی موجود ہے. دوسرے میں شرم حیا بے چینی موجود ہے. گناہ میں برابر ہیں لیکن احساس اس کو ہے، شرم حیا ہے اس کو نہیں ہے. دیکھا یہ فرق جانا، یہ چیزیں سمجھ. پہلے تو خدا کرائی نہ گناہ، اگر ہو جائیں تو اس میں احساس پیدا ہو. اب وہ جو سی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس میں اگر میں تھوڑا وضاحت نہیں کروں گا، یہ دھورا سنتے کسی سے کچھ سنا کسی سے کچھ سنا تو یہ تو ایسے کہتا ہے وہ تو ایسے کہتا ہے. زنا کیا پھر توبہ کی قبول ہو، چوری کی پھر توبہ قبول ہو. اس حدیث میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کا میرا بندہ جو مرضی کرے جب اس میں احساس گناہ کا موجود ہے توبہ کرتا ہے، نہیں کروں گا پھر ہوتا ہے. اسی ایک حدیث میں آقا جی نے کہا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا جب تک کہ ان میں جان ہے میں گناہ کراتا رہوں گا. خدا تعالیٰ نے کہا مجھے اپنی عزت بزرگی کی قسم ہے جب تک توبہ کریں گے میں معاف کرتا رہوں گا. تو پھر اس سے بڑا کر جو آدمی توبہ نہیں کرتا میں بعد میں کر لوں گا، گناہ گھڑی ہوتے ہیں، اس سے پھر توبہ میرا خیال مرتے دم تک نصیب ہوتی، ایمان چھوڑ کے تقریباً یا ایمان کا کمزور ہو کے مرے گا. کیونکہ گناہوں سے دل پر داغ پڑتے ہیں، کالے بوجھل ہو جاتا ہے. توبہ کرنے سے وہ داغ مٹ جاتا ہے. یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. تو ایسے نہ کرے. اور یہ اللہ کہتے ہیں 70 دفعہ بھی زنا ہو توبہ کر لیں. آپ بیمار ہیں دوائی کھاتے رہیں، بچنے کی امید ہوتی ہے. آپ گناہ گار ہیں جتنے بھی ہیں، ایک شرک نہیں کرتے خدا سے، توبہ کرتے رہیں، بچنے کی امید ہے. بلکہ یہاں تک آیا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں، تو نے اتنے گناہ کیے آسمان تک بھر دیے لیکن تو نے شرک نہیں کیا. شرک کی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں جتنے تو نے گناہ زمین آسمان تک کیے اتنی رحمت میں تیرے اوپر ڈال دوں گا، سب معاف. سب سے بڑا سنگین گناہ زنا ونا اس کے چھوڑیں، یہ شرک بہت، اس سے بچے ہیں. آقا جی نے کہا شرک و اخفا من دبیب، اس کی میں پھر بھی بتاؤں گا، پہلے وہ حدیث پوری کر لوں. کسی گناہ ہوا پھر توبہ کی، گناہ جو مرضی کرے، ایمان والے کو پہاڑ جیسا ہوتا ہے. ایسے ایک حدیث میں آیا ہے تو وہ میں نہیں بولوں گا تو یہ ادھورا مسئلہ رہے گا، تو پھر اس میں کوئی بات کی گنجائش نہ دوں کسی کو.
پہلے تو گناہ سے خدا بچائے ہوئے نہ، ہو جائے تو خدا توبہ کی توفیق دے، چھوٹا ہو بڑا ہو گناہ سے بچے، اور ہر وقت خدا سے رحمت مانگے، کرم مانگے، انصاف نہ مانگے۔ اگر وہ کرم پہ آ جائے، آپ نے 99 قتل کیے، 100 قتل کیے، 1000 قتل کیے، کرم پہ آ جائے بخش دے گا۔ کرم پہ آ جائے، ساری عمر بدکار عورت، صحیح حدیثوں کے حوالے ہیں، کتے کو پانی پلایا، توبہ نہیں کی، اللہ کرم کے جوش میں تھا، رحمت تھی اس کی صورت پھیلی ہوئی، اس کو کتے کو پانی پلانے پر ساری عمر کی بدکاری بخش دی، بتاؤ۔ اور جو انصاف پہ آ جائے، تو آقا جی کہتے ہیں میں لیلۃ المعراج گیا تو ایک عورت کو جہنم میں مصیبت میں عذاب میں دیکھا، پوچھا اس کا کیا مسئلہ، کہا اس نے بلی کو بند کیا تھا، کھانا پینا نہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا، خدا نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ دیکھا، انصاف کرے تو تمہارا ہمارے کسی کی نجات مشکل ہے، کرم کرے تو جتنے بھی گناہ کیے کرم کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایمان والا ہو، اس میں یہ بات ہو، مومن کے ایمان والے کو پہاڑ ہوتا ہے، اس کو پریشانی رہنی چاہیے، ایمان چاہے گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ہر کب جان چھوٹے گی، کیا ہوگا، کیا بنے گا، سمجھو کہ انشاءاللہ بخشا ہوگا۔ اس کی جو گناہ ہے نیکیاں بنتی ہیں، اس میں شرم حیا ہے، بے حیا نہیں ہے۔ اور دوسرا آ کر کا گناہ ہوتا، مکھی بیٹھی اڑ گئی پر نہیں، صرف گناہ کیا لیکن میں احساس شرم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ سے بھی بچائے، آپ کو بچائے، اور شرم حیا والا بنائے۔ اچھا، جو حدیث میں پہلے الفاظ کہہ چکا ہوں اس کے ثبوت میں کچھ پیش کرنا چاہیے، ہے جی، جیسے پھر زنا ہوا، پھر گناہ ہوا، پھر چوری ہوئی، یہ ہوئی، ہے جی، یہ میں نے کہا ہے لیکن دلیل نہیں پیش کی، کیونکہ پڑھے لکھے آتے ہیں اور بیچ میں ادھورے پروفیسر بھی آتے ہیں جو لوگوں کو جرت دیتے گناہ پر۔ گناہ چھوٹا بھی ہو تو خوف میں رہنا چاہیے، بڑا بھی ہو تو خوف میں رہنا چاہیے، اگر اس نے انصاف کیا تو کوئی نہیں بچتا۔ اس لیے عارف لوگ بہت ڈرتے ہیں اس بات سے۔